بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ عبد المعبود اور آپ دیکھ رہے ہیں امتی محمد۔ کہو اگر انسان اور جن سب مل کر چاہیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہاں تک کہ جنوں کو بھی کھلا چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کے دکھا دو۔ تو قرآن تو بہت بڑی ایک سورہ یا سورت کا چھوٹا حصہ یا ایک آیت جیسی کوئی آیت بنا کر دکھا دو، چاہے دنیا کے سارے سائنٹسٹ، پوری دنیا کے فلسفر، لیکھک، شاعر سب اکٹھا ہو جائیں تو بھی قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ دوستو، قرآن میریکلز یعنی کرشموں سے بھرا ہوا ہے، چاہے سائنٹسٹ میریکلز ہو یا ہسٹوریکلز میریکلز ہو یا دنیا کے آخرت پہ بارے میں میریکلز ہو۔ مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں نمبر میریکلز یعنی گنت کے کرشمے بھی موجود ہیں جن کو سننے کے بعد یقین مانیے آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ نمبر 7 کا میریکلز دوستوں ہماری زمین کی 7 پرتیں ہیں، ویسے ہی ہمارے ایٹماسفیئر کی بھی 7 پرتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں، مگر سائنس ابھی تک پہلے آسمان کو بھی پار نہیں کر پائی ہے۔ خیر، آج میں آپ کو نمبر 7 سے ریلیٹڈ امیزنگ کیلکولیٹ بتانے والا ہوں۔ دوستو، قرآن میں آسمان 7 بتائے گئے ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں 7 آسمان والی آیتیں بھی 7 ہی ہیں۔ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں جہنم لفظ 77 مرتبہ آیا ہے جو کہ 7 کا گنا ہے۔ دوستو، قرآن میں پہلی مرتبہ 7 لفظ یعنی سبا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے اور آخری مرتبہ 7 لفظ کا ذکر سورہ نبا کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے۔ اب یہاں اپنا دماغ تیز رکھنا کیونکہ اب آپ اور بھی زیادہ حیران ہونے والے ہیں۔ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن آیتوں میں آیا ہے ان کے پیچھے کیا خاص ہے؟ غور کریں گے تو پائیں گے کہ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن سورہ میں آیا ہے یعنی سورہ بقرہ اور سورہ نبا، ان دونوں سورت کے ساتھ ان کے بیچ میں بھی ٹوٹل 77 آیتیں ہیں جو کہ 7 کا سیدھا گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی آگے اور دیکھیے، جن آیت میں 7 لفظ پہلی مرتبہ ذکر ہوا ہے اس آیت سے آخر مرتبہ 7 لفظ کا ذکر والی آیت تک ٹوٹل 5649 آیتیں ہیں۔ امیزنگ، یہ نمبر بھی 7 کا گنا ہے۔ 7 لفظ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں اور آخری بار سورہ نبا میں آیا ہے۔ اب آپ گیس کریے کہ اس میں اللہ کی کیا قدرت چھپی ہے۔ آپ اگر غور کرو تو سورہ بقرہ سے سورہ نبا تک کل 5705 آیتیں ہیں جو سیدھا 7 کا گنا ہے۔ پہلی مرتبہ جس آیت میں 7 کا لفظ ذکر آیا ہے اس سے پہلے ٹوٹل 35 آیتیں ہیں، 7 سورہ فاتحہ میں اور 28 سورہ بقرہ کی۔ یہ 35 آیتیں بھی 7 کا گنا ہیں۔ اور آخر مرتبہ جن آیت میں 7 لفظ کا ذکر آیا ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 12، اس آیت سے پہلے قرآن میں 5684 آیتیں پڑھتی ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ یہ نمبر بھی 7 کا ملٹیپلائی ہے۔ اب بھی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ صرف کوئنسیڈنس ہے، تو پھر آؤ اور سنو، قرآن میں آدمی لفظ 24 بار آیا ہے تو وہیں عورت لفظ بھی 24 بار ہی آیا ہے۔ دنیا لفظ 115 بار تو آخرت لفظ بھی 115 بار۔ 88 مرتبہ فرشتہ لفظ تو جناب 88 مرتبہ ہی شیطان لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ 145 بار زندگی لفظ تو 145 بار ہی موت لفظ کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ حدیثوں کے مطابق زکوٰۃ دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ اب دیکھیے، قرآن میں زکوٰۃ لفظ 32 مرتبہ آیا ہے تو وہیں برکت لفظ بھی 32 مرتبہ ہی آیا ہے۔ ابلیس جو کہ سارے شیطانوں کا سردار ہے، قرآن میں ابلیس کا ذکر 11 بار آیا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 مرتبہ ہی کیا گیا ہے۔ دوستو،
ہم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے قرآن میں مصیبت لفظ 75 مرتبہ آیا ہے تو شکر لفظ بھی 75 مرتبہ ہی آیا ہے۔ کیا کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اتنے امیزنگ میریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے؟ اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آؤ اور آگے لے چلتا ہوں۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، اور 12 مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر 12 بار آیا ہے اور دن لفظ کا ذکر 365 بار آیا ہے۔ جتنے مہینے اتنی بار ذکر، جتنے دن اتنی بار ذکر۔ اللہ کی اس گنت قدرت کے سائنٹیفک بھی چھپا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ 12 مہینے اور مہینوں میں 365 دن کا ہونا دراصل دھرتی کا سورج کے گرد چکر لگانے سے ہوتا ہے، یعنی دھرتی سورج کا ایک چکر لگانے میں 12 مہینے یا 365 دن لیتی ہے۔ اب آپ غور کریے کہ قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر 12 بار اور دن لفظ کا ذکر ایگزیکٹلی 365 مرتبہ کیا گیا ہے کہ یہ پرتھوی سورج کے چکر لگاتی ہے۔ سبحان اللہ! سوچو، اللہ نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی تھی۔ سائنس کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا، تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے پتا ہے انکار کرنے والے لوگ اب بھی یہی کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو چلو ایک اور امیزنگ میریکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو ذرا جھٹلا کے دکھاؤ۔ دوستو، قرآن میں سمندر لفظ 32 مرتبہ آیا ہے اور زمین لفظ 13 بار آیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی میل نہیں بیٹھا ہے نا، لیکن اگر آپ ان دونوں نمبروں کو جوڑ دیں یعنی 32 + 13 تو بنتے ہیں 45۔ اب بھی کوئی میل نہیں بیٹھ رہا۔ سنیے، سائنس کہتی ہے کہ ہماری پرتھوی کا 71.1% حصہ پانی یعنی سمندر ہے، جبکہ 28.8% حصہ زمین سے گھرا ہوا ہے۔ آؤ قرآن میں دیے گئے سمندر اور زمین لفظ کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ دونوں نمبروں کو جوڑنے پر بنتے ہیں 45، ٹھیک ہے۔ سمندر کا پرتیشت نکالتے ہیں، 32/45 × 100 تو نکلتا ہے 71.1%، اور زمین کا پرتیشت نکالتے ہیں تو 13/45 × 100 تو آتا ہے 28.8%۔ یہ دونوں ایٹ لیسٹ وہی پرتیشت ہے جو آج ہمیں سائنس سمندر اور زمین کے بارے میں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو اب بھی کوئی ہے جو اللہ کی اس گنت قدرت کو جھٹلا دے؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر ڈاؤٹ لگتا ہے تو قرآن میں یہ سب چیک کر سکتے ہو۔ پوری دنیا قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے میں لگی پڑی ہے، مگر آج تک ایک ذرہ برابر بھی غلطی اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پائی، کیونکہ یہ کتاب اس وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے ہے جس نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے، جس نے انسان اور جن، پہاڑوں اور جانوروں، سمندروں اور ہواؤں سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی ہر شے کو کنٹرول کرنے والا ہے، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے وہی اللہ ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔